اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، میرے میں ہمت نہیں پیدا ہو رہی کہ میں اپنے اساتذہ کے سامنے بولوں، یا اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ اساتذہ کا پیار محبت روب ہے، اور یہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اساتذہ کی محبت بھی رہتی ہے۔ تو آج میں اگر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ ماشاءاللہ سارے لوگ پڑھے لکھے علماء ہیں، تو میں آپ سے کام ہوں، میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ اس ادارہ سے حاصل کی ہے، اور جو کچھ سیکھا ہے اس ادارہ سے سیکھا ہے۔ میں شاید پنجاب یونیورسٹی میں بھی گیا، اسلام آباد بھی گیا، بڑی جگہوں پہ گیا، لیکن جو میں نے سیکھا ہے اپنے اس ادارہ سے سیکھا ہے۔ ہم اپنے اسکول کالجز کے لیے کہتے ہیں کہ یہ طالب علم اس گلستان کے پھول ہیں، میں اپنے اساتذہ کے لیے کہوں گا کہ یہ ہمارے پھول ہیں۔ یہاں آپ کو جو ابھی طالب علم پڑھ رہے ہیں، میں پہلے ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہاں ڈیوٹی لگائی ہے، آپ کام کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ کیا کریں۔ یہ آپ یہاں سے سیکھ رہے ہیں، اور یہاں سیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں حافظ عباس صاحب سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے، ہم ادھر پڑھ رہے تھے تو ہمارے اندر انہوں نے خودداری پیدا کی ہے۔ جس طرح سے دوسرے مدارس ہوتے ہیں اس طرح سے یہاں کا نظام نہیں ہے، اپنی ایک پاور، اپنی زمینیں، اپنا سب کچھ انہوں نے ہمارے اندر خودداری پیدا کی۔ اس کے بعد شیخ ادریس صاحب ہیں، شیخ ادریس صاحب سے آپ سیکھیں، یقین کر جائیں کہ جس طرح سے نرمی کے ساتھ یہ انسان کو قابو کر لیتے ہیں نا، ہمارے اندر بھی آج ہم جاتے ہیں مختلف جگہ پہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو بجائے ہم جذبات کے ان کو کنٹرول کر کے آہستہ آہستہ اگر ہم اس جگہ پہ کام کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا، وہ زیادہ کام دے گا۔ اسی طرح میرے دوسرے شیوخ بیٹھے ہیں، شیخ یاسین صاحب، انہوں نے ہمیں سائیکی انسان کی سمجھ کے یہ کام کرتے تھے۔ آج مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں جب میں بھی 3000 طالب علموں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں یا ان کو کام کرواتا ہوں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شیخ صاحب کس طرح سے ہماری سائیکی سمجھ کے ہمیں کام کرواتے تھے۔ میں جس خاندان سے بلونگ کرتا تھا، بڑی مشکل سے میں مدرسے میں آیا، اور بڑی مشکل سے میں نے ادھر ٹائم گزارنا، لیکن جناب شیخ صاحب نے میری سائیکی کو سمجھتے ہوئے میرے پہ ورک کیا، اور میں الحمدللہ اپنی جگہ پہ الحمدللہ میرا جو گھر ہے پورا گھرانہ وہ اب اہل حدیث ہے، میرا گاؤں اہل حدیث ہے۔ شیخ صاحب کے ساتھ میں معاملت رکھتا ہوں، ساتھ ہوتا ہوں شیخ صاحب کے، کبھی شیخ صاحب مجھے تھوڑا گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد میری طالب علموں سے ہے، میں بھی طالب علم ہوں، میں کوئی شیخ نہیں ہوں، ایک اتنا سا طالب علم ہوں۔ میری صف کے یہ جو ابھی حافظ عدنان صاحب، بھائی طیب صاحب، یہ ہم 2008 میں ہی فارغ ہوئے تھے، لیکن میرے اندر ایک خوبی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب مدرسے میں آ جاتا تھا نا، تو میں نے اپنا کام کرنا ہوتا تھا، پڑھنا بھی خوب، کھیلنا بھی خوب، کھانا بھی خوب، سونا بھی خوب، کام کرنا تھا۔ میں نے پھر الحمدللہ جو جو امتحانات دیے اس میں الحمدللہ نمایاں کامیابی ہی حاصل کی۔ اسی طرح ہمارے عقائد کے حوالے سے میں اپنے آج شیوخ کو مخاطب ہوں، شیوخ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی ڈسکس کی، باتیں کی، بڑی اچھی لگیں، اور یہ جو ارینجمنٹ کیا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ یہ میں اس کو خود بھی میں نے پسند کیا، اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
تو عقائد کے حوالے سے ہمیں شیخ امین صاحب نے اتنا کو پختہ کیا کہ چلے ہمارا جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا وہ آپ سارے جانتے ہیں. برطانوی حکومت نے بھی یہ کہا تھا یا کچھ شعراء نے یہ کہا تھا کہ اگر برطانوی حکومت یہ سمجھ لیتی تو کالج اور یونیورسٹیز بنا لیتی, ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہنی تھی. اس طرح کا سسٹم ہے. لیکن ہم نے اس ماحول میں کچھ سسٹم دینا ہے. ہم نے ٹیکنیکلی تعلیمات کو شامل کرنا ہے اور اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نظام, اس ماحول کو لے کے بھی چلنا ہے. وہ آپ نے بنانا ہے. ہمیں شیوخ نے ایک راہ دے دی, وہ ہم نے بنانی ہے. کس طرح سے بنانی ہے؟ اسے مل بیٹھ کے سوچیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہم کیا پلیٹ فارم دیں. لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ماحول دیں گے, کس طرح سے چلیں گے, ہمارے بچہ, مطلب کتنے سوالات آتے ہیں. تو یونیورسٹیز, کالجز میں چونکہ میرا زیادہ ان کے ساتھ تعلق ہے, وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اصل جو درسگاہیں ہیں, اصل جو تعلیم ہے وہ یہ ہے. اور یقین کر جائیں, ہمارے شیوخ بھی کہتے ہوتے تھے کہ ایک تسبیح میں ہم پروئے گئے. ایک بندہ جو اس فیلڈ میں آ گیا وہ ایک تسبیح میں پروئے گیا. اسی طرح شیخ ارشاد صاحب بیٹھے ہیں, قرآن کی تفسیر کے بارے میں کوئی شک نہیں, ہم نے بہت شارٹ ٹائم میں پڑھا, 4 سالہ میں یہ مطلب کورس کیا تھا, اور الحمدللہ آج اسی کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. جب میں یہاں آیا تو ایک جلسے سے میں متاثر ہوا تھا. یہاں پہ الشیخ عثمان غنی صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس جلسے میں فارغ ہوئے تھے, اور افضل صاحب تھے اور دیگر ان کے ساتھی تھے. شیخ عمران صاحب بیٹھے ہیں, ان کو میں نے دیکھا تھا. بڑی تقریب, میں حیران ہو گیا. میں آیا, میں ٹرالی ٹریکٹر پہ آیا تھا, بندے ساتھ لے کے آیا, تو بڑے حیران ہوئے. یہاں شیوخ نے کہا تھا, جو محمد حسین شیخو پوری صاحب, اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے. لیکن اب تو یہ جنگل نہیں ہے, اب یہ جنگل نہیں رہا, اب تو شہروں کی طرح ہی ساری سہولیات یہاں بھی میسر ہیں. اور اسی طرح کسی نے اس گاؤں کا نام منتا والا سے رحمتا والا بھی رکھا. کام ہو رہا ہے نا, جس طرح سے ہم کوئی اچھا نیک کام کرتے ہیں تو وہ جگہ چمکتی ہے. تو ظاہر ہے یہ جگہ چمکتی ہے نا, یہ نمایاں ہے, لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح مختار صاحب بیٹھے ہیں, صرف و نحو کے حوالے سے انہوں نے بڑا ماشاءاللہ کام کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے شیوخ سے سیکھ سکتے ہیں, سیکھیں ان سے. اور ایک بات صرف, کیونکہ ٹائم کم ہے, ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. ہمارا جو ہمارے اوپر ٹیگ لگتا ہے نا, وہ لگتا ہے فضولیات کا ہی ٹیگ ہے, کیونکہ ہم بیٹھے ہیں ادھر تو وہ ٹیگ لگتا ہے کہ جی یہ بڑے سخت ہوتے ہیں, جی یہ گستاخی کرتے ہیں, جی یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہم نے ادب کے ساتھ, بالکل باادب ہیں, میں یہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا, تو ہم نے ادب نرمی کے ساتھ اس چیز کو بھی ختم کرنا ہے. میں ادارہ اعظم میں جب گیا تو میرے بچوں کو میرے مسئلے کے بارے میں نہیں پتا تو میں کون ہوں, لیکن میں نے وہ کام کر دینا کہ وہ بچہ صحیح العقیدہ ہوگا, شرک نہیں کرے گا. باقی نہیں مجھے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن کم از کم وہ بچہ جس نے مجھ سے سن لیا, الحمدللہ وہ شرک نہیں کرے گا. تو میں دوبارہ سے اپنے سارے اساتذہ کا شکر گزار ہوں, شیوخ کا, کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. میں یہاں کھڑا ہوں, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, میں صحیح بات کر رہا ہوں. شاید وہاں میں بڑا پروفیسر ہوں گا, یہ ہوگا, یہاں نہیں. یہ میرے جذبات ہیں, میرے جو ہے نا مطلب ہے. تو باقی ہم جو ہے نا انشاءاللہ, میں قریب ہونے کے باوجود تھوڑا لا تعلق رہا ہوں, لیکن میں اس کمی کو انشاءاللہ پورا کروں گا. اور میں جو بھی جتنا بھی ہو سکنا, میں یہی ہے, میں نے پہلے ایک شاعر کی بات سنی ہے یہاں پہ, ہمارے طالب علم ہی
ہمارے اشتہار ہیں، آپ کے شاگرد ہی آپ کے اشتہار ہیں، جا کے بتائیں گے، سارا کچھ آپ ہی ہیں۔ تو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے جس کو بھی کرنا ہے۔ میں شیخ صاحب کی مثال دیتا ہوں، شیخ صاحب نے جس کو بھی یہاں قابو کیا، بڑے بڑے گدی نشین پیروں کو قابو کیا، ہمارے علاقے کے پیروں کو قابو کیا۔ ہمارے جو ہے نا مسجد، ایک چھوٹی سی مسجد تھی اہل حدیثوں کی، اب ماشاءاللہ وہاں پہ بے شمار مساجد ہیں، اور میں مطلب بڑا اس بات سے خوش ہوں کہ اس علاقے میں بڑا کام ہوا۔ تو ہم نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں جتنا کام کر سکتے ہیں کرنا ہے۔ میں دوبارہ سے جو ہے نا سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر بولنے کا، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔